نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 65 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا یا بات لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا بات انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتهِ ارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 41 سے 65 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ اس حصہ قرآن میں انبیاء اور رسول کا تذکرہ ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلے رکوعات میں تسلیس کے عقیدے کی تردید اور نفی کے بعد اب انبیاء اور رسل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے کفار مکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ جیسے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ان کی دشمن تھی، اور آخرکار جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی اور انہیں غلبہ حاصل ہوا اسی طرح تمہاری بھی ہر تدبیر اور دشمنی کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی اور اسلام کو ہی غلبہ حاصل ہوگا اور پھر تم افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔ ساتھ ہی مہاجرین کو بھی بشارت دی گئی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے ان کے لیے کامیابی کی راہ ہموار ہوئی اسی طرح آپ مہاجرین کو بھی کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب قرآن میں جیسا نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ اسی صورت کی آیت 56 میں بھی حضرت ادریس کو بھی صدیق نبی کہہ کر پکارا گیا ہے، جبکہ آیت 51 اور 54 میں حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول النبیہ کہا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں درج انعام یافتہ لوگوں کی ترتیب کو الٹا پڑھا جائے تو صالحین، شہداء، صدیقین اور نبیین پڑھا جائے گا، یعنی صالحین سے اگر اہل ایمان ترقی کرتا ہے تو وہ شہداء کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ اسے اللہ رب العزت کا کہ کارخانہ قدرت کی پہچان کرا دی جاتی ہے اور وہ اس کا مشاہدہ کر کے اس کی گواہی شہادت دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی شہید کے درجے سے ترقی کرتا ہے تو وہ صدیق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ایسا قلب سلیم عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ حق اور توحید کو سمجھنے میں لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ صدیقیت کسی بھی انسان کی روحانی ترقی کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ صدیقیت کی سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ صدیق کے اوپر نبوت کا درجہ ہے جو کسی جہد و تقوی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، وہ تو براہ راست اللہ کا چناؤ ہے
اور اس سلسلے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ صدیق نبی وہ نبی ہیں جو تنہائی پسند کائناتی نظام قدرت پر غور فکر کر کے توحید تک پہنچتے ہیں۔ ایسے انبیاء علیہ السلام زیادہ تر محفلوں سے کنارہ کش ہی رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ غار حرا میں حاصل ہوا تھا۔ اس کے برعکس رسول النبیہ وہ رسول ہیں جو مجلس پسند، تنہائی سے اکتا جانے والے، سیر و سیاحت کے دلدادہ اور لوگوں سے میل ملاپ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ نبوت اور رسالت سے پہلے ہی تجارتی سفروں کے دوران عطا کر دیا گیا تھا۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق النبیہ بھی ہیں اور رسول النبیہ بھی ہیں، جنہوں نے نہ صرف غور و فکر سے فطرت کے حقائق کو بہتر طریقے سے سمجھا کہ اللہ کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئی اور اہم حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیے گئے، اور اپنی فطرت اور عقل سلیمہ سے اللہ کو بھی پہچانا اور یوم آخرت کی حقیقت کو بھی سمجھا کہ بندگی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی کرنی ہے۔ ایسے صدیقین کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اعلامی دعوت ان تک پہنچتی ہے وہ اسے ایسے قبول کر لیتے ہیں جیسے وہ دیر سے اسی کے ہی انتظار میں تھے۔ رسول النبیہ کھیل کود، سیر و سیاحت، شکار اور میل ملاپ میں خود کو مصروف رکھتے ہیں، اس لیے ان کا فطری رجحان غور و فکر کی طرف نہیں ہوتا، اس لیے وہ اعلامی دعوت کو دیر سے سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس کی طرف دھیان بھی دیں تو جذباتی انداز میں ہی دیتے ہیں، لیکن جب وہ کسی نظریے یا دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ فعال اور کوشاں نظر آتے ہیں، اور وہ غور و فکر کرنے والوں سے عملی طور پر آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدیق النبیہ اور رسول النبیہ کی تھوڑی سی وضاحت تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، آپ کیوں ان کی بندگی کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ اے میرے والد، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب آ جائے اور پھر آپ شیطان کے ساتھ ہی رہ جائے۔ والد نے کہا کہ کیا تم میرے معبودوں سے ہٹ رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو بے شک میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور اس لیے تو مجھے چھوڑ دے ایک مدت کے لیے کہ یہاں سے چلا جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں اب کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے اور ان سے جنہیں آپ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، بے شک میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اور ان سے بھی جن کو اللہ کے سوا بات کرتے تھے کنارہ کش ہو گئے، تو ہم نے آپ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا عطا کیا، اور ہر ایک نبی کو بنایا اور ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی اسحاق علیہ السلام بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت بھی عطا کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن پاک میں نازل شدہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بے شک وہ رسول النبیہ تھے، اور ہم نے انہیں طور کی دائیں طرف سے پکارا اور انہیں بات کے لیے قریب کیا، اور اپنی رحمت سے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن میں نازل شدہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھی رسول النبیہ تھے، یعنی وہ بھی مزاجن سیر و سیاحت و شکار و میل ملاپ کے قائل اور زیادہ متحرک اور فعال
تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن میں نازل شدہ ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کریں۔ بے شک وہ صدیق نبی تھے، غور فکر کرنے والے اور تنہائی پسند تھے، اس لیے وہ عقل اور قلب سلیم رکھتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبی مبعوث کیے گئے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا، یعنی انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ اٹھا لیا گیا۔ یہ ہے صدیق النبی اور رسول النبیہ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء علیہ السلام میں سے اور اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا کشتی پر، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی اور چن لیا۔ یہ ایسے تھے جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، یعنی سجدہ اور اللہ کے حضور گریہ ازاری سرفرازی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ پھر ان چنے ہوئے بندوں کے بعد وہ نافرمان آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو وہ جلد ہی دوزخ میں گمراہوں سے مل جائیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے تو وہی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جن کے لیے رہنے کے باغ ہیں جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اپنے بندوں سے غیب میں، انبیاء اور رسل علیہ السلام کے ذریعے۔ بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہ نیک بندے اس جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر صرف سلام، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا صبح و شام۔ یہ وہ جنت ہے جس کا اپنے متقی بندوں کو وارث بنائیں گے، اور فرشتے نہیں نازل ہوتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم سے، اور اسی اللہ کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر وحی کے نزول میں کبھی کچھ تاخیر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب نہ ہوا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی نظر رحمت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اللہ کو بھولنے والا نہیں پائیں گے۔ آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے وہ سب رب کا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی سے اس کی عبادت کریں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور اس اللہ کے نام کا ہمسر جانتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔